السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام محمد اویس ستاری ہے، میں لاہور سے مرکز الاولیاء سے بات کر رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ استخارے کے بارے میں پوچھنا، استخارے کی شرعی حیثیت اور استخارے میں اور علم غیب کا کوئی دخل۔ اویس بھائی جو ہیں انہوں نے اویس اتاری مرکز الاولیاء سے سوال کیا ہے کہ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ استخارہ اور علم غیب میں بہت فرق ہے، ایک چیز نہیں ہے۔ استخارہ یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی استخارہ تعلیم فرمایا، تو حدیثوں کے استخارے ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ ابھی جو عام استخارے آج کل تسبیح وغیرہ کے کیے جاتے ہیں، جائز وہ یہ بھی ہیں، لیکن یہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ تو جو بھی استخارہ کیا نا، اس سے یہ ذہن میں رکھیے کہ جب بھی استخارہ کیا، استخارہ کروایا، تو اس سے جو بھی نتیجہ نکلا وہ علم غیب قطعی نہیں ہوتا، یعنی یہ سمجھو کہ یہ یقینی خبر نہیں ہوتی، اس لیے اس کو یقین ایسا نہ کرے کہ بس اب اس کے الٹ ہو ہی نہیں سکتا، یہ بس کنفرم ہو گیا بالکل خلاص۔ جیسے کہ وہ اب استخارے میں نکل آیا کہ آپ کو بھئی تکلیف ہے، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، تو بس اب آپ نے سر پکڑ لیا کہ مجھ پر جادو کیا ہوا ہے، مجھ پر جادو۔ کوئی ضرورت نہیں کہ جادو نہ ہو، بلکہ کچھ اور ہو، مرض ہو، نفسیاتی اثر ہو، کسی کی نظر لگ گئی ہو۔ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا کہ نظر ہو یا نفسیاتی ہو، لیکن عموماً تو کسی طرح کسی کو ہم دکھانے کے لیے جاتے ہیں جو اس طرح کے مطلب کے جواب دیتے ہیں، تو ہماری عوام کا یہی تجربہ ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ زیادہ تر یہی آتا ہے کہ جادو ہے۔ وہ 100% ایسا لگتا ہے بیچارے کہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس خلاص اب جادو ہو گیا، میرے کو جادو ہو گیا۔ اب تھوڑا بہت بیچارہ پہلے ہمت میں تھا تو وہ بھی ٹوٹ گئی۔ نہیں، لیکن اگلا بابا جو دکھانے کے لیے گیا وہ بھی اس کو سن کر زیادہ اس کو اثر ہوتا ہے۔ اگر اس کو یہ کہنا نہیں آپ کو نفسیاتی اثر ہے، تو وہ اپنے نفسیاتی اثر ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا، اس کو بھی مزہ نہیں آتا، یا میرا کیا میرے اوپر ہی ڈال دی میری بیماری، کسی نے کرایا ہوگا، اب ذرا دوبارہ غور کرو۔ وہ تو یہاں بھی نہیں اس کو سمجھ پڑے گی، تو بھی 4 آدمی کے پاس اور جائے گا، جب تک اس کا جادو ہونا اور کسی نے کرایا یہ سب پتہ نہیں چلتا، اس کو بھی وہ مزہ نہیں آتا۔ جی ہاں، ایسا بھی ہے، جادو ہے یا جن چڑھ گیا ہے تم پر، یہ بتاؤ تو استخارہ بہت واہ یار، بہت اس کو سمجھ پڑ جاتی ہے، اس کو نظر آ گیا، یہ عامل پہنچا بابا جی مضبوط ہے۔ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے نفسیاتی اثر بول دیا، خلاص میرے کو پاگل بنا دیا۔ یا وہ تو بالکل جانتا ہی نہیں ہے وہ عامل، اس کے پاس گیا تھا، فلاں مسجد کے پاس جو نہیں اس کی کوٹلی میں وہ بیٹھتا ہے، تو اس نے بولا تم کو بیماری ہے، ڈاکٹری علاج کراؤ، تو یہ تو بیچارے کو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار یہاں بھی غیبت کی اور دل آزاریوں کی بہت صورتیں، یعنی جیسے کسی کو بھی یہ پسند نہیں آئے گا، غیبت کو ناگوار گزرے کوئی بات اس کی جو دوسرے کے سامنے کہی گئی بلا اجازت شرعی۔ تو اب جیسے کہ ایک عامل کے پاس گئے اور اس نے بیچارے نے علاج کیا اپنے مقدور بھر، اس بابا جی نے، آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو دوسرے عامل کے پاس جا کر بولتے ہیں کہ وہ فلاں سے میں نے علاج کروایا، فائدہ نہیں ہوا۔ جب اس عامل کو پتا چلے گا تو تھوڑا خوشی کے مارے جھومے گا تو نہیں نا، تھوڑا دل اس کا ٹوٹے گا، تو مزہ نہیں آئے گا۔ اب بلکہ یہ بھی بولیں گے، فیضان مدینہ گئے تھے ہم سے، ان کی مجلس ان لوگوں سے بھی تعویذ لیے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو، یہ ہر ایک کو ڈھول بجاتے پھرتے ہیں، یہ مریض اچھے لوگ نہیں ہوتے،
اکثر مریض دیکھا ہے، یہ سب کو بولتے ہیں اس کے پاس گئے تھے، اس کے پاس گئے تھے، اس کے پاس گئے تھے، فیضان مدینہ گئے تھے، فلاں جگہ گئے تھے، کہیں سے ہم کو فائدہ نہیں ہوا. کائے کو تم کو فائدہ نہیں ہو، تمہارے نصیب. یہ گیا اچھا ہونے کے لیے نا بابا، مریض تو اچھا ہونے کے لیے. اب جو اس کو اچھا کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، جہاں سے اس کو فرق نہیں پڑتا وہ اس کے بارے اس میں. کی برا کائے کو کرے؟ مریض جو ہے چپ مرے. مریض ہے نا بابا. مریض نے دعا کی، یا اللہ مجھے شفا دے دے، اے پیر مجھ پر دم کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، اے بابا جی مجھے تعویذ دے دے میں صحیح ہو جاؤں. تو اب یہ بابا جی کو برا کہتا ہے، پیر کو برا کہنے میں تھوڑا ٹھہرتا ہے. لیکن جو بے باک ہوتا ہے وہ کہہ دیتا ہے کہ پیر صاحب سے بھی دم کروایا، میرے پیر صاحب کے پاس کوئی فیض نہیں ہے، میں مرید ہو گیا ہوں. تو بیت تو ٹوٹ گئی خیر اس کی یہ بولتے ہی. یہ دونوں کو برا کیا، دونوں کو تو اس نے برا کہا. کیا یہ بھی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس نے بھی میری نہیں مانی، اس نے مجھے ٹھیک نہیں کیا؟ یہ بہت پہلے کی بات ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے، اب بیچارے فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے، کہ مجھے مرید کر لو لیکن سن لو کہ وہ میں ایک پیر کا مرید بہت عرصے سے ہوں، ادھر عمر کے تھے، لیکن مجھے فیض نہیں مل رہا، اس سے مجھے فیض نہیں مل رہا، اور میرے کچھ کام اٹکے ہوئے وہ ہو نہیں رہے، تو اس لیے اس کو چھوڑتا ہوں، آپ مرید کر لو. تو میں نے اس کا کام تو میں بھی آپ کے نہیں کروں گا، کام تو میں بھی نہیں کروں گا. اگر اس لیے مرید ہوتے ہو تو یہ تو سمجھ میں آنے سے رہی بات. آپ نے اللہ تعالیٰ سے بھی تو عرض کیا ہوا کہ یا اللہ میرے کام بنا دے، یا اللہ میرے کام بنا دے، یا اللہ میرے کام بنا دے. تو اب یہ کہ اللہ نے بھی کام نہیں بنا دیا تو کیا خدا بھی بدلی کر دو گے کہ دوسرا کوئی خدا ڈھونڈو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے، لیکن تمہارا کام نہیں کیا، یہ تم کو یوں لگتا ہے کہ نہیں کیا، ہو سکتا ہے اس سے تمہارے لیے بہت بہتریاں جمع ہو گئی. خیر تو اس طرح میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، جو مجھ سے بہت پرانی بات ہے.